بسم اللہ الرحمن الرحیم سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سامعین کرام، فرقان احمد نے سیالکوٹ سے سوال کیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست ہے، میں اس کے ساتھ حج پر گیا، اللہ رب العالمین نے مجھے توفیق دی حج پر جانے کی. تو میں حج پر گیا تو وہاں پر اس نے مجھے کافی عجیب سی باتیں کہیں. عجیب سی باتوں کا ان کا مقصد یہ تھا جو انہوں نے آگے تفصیل سے، کہ لمبا سوال انہوں نے لکھا ہے، تفصیل ساری لکھی ہوئی ہے، کہ رش کی وجہ سے انہوں نے ایک قاعدہ یاد کیا ہوا تھا، پتہ نہیں ان کو کنہوں نے یاد کروا دیا. وہ کہنے لگے دین بڑا آسان ہے. تو وہ مینا میں بھی نہیں گئے اور انہوں نے طواف بھی نہیں کیا. وہ کہنے لگے کہ رش بہت زیادہ ہے اور لوگ ایسے ہی ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں اور یہاں پر لوگ پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے اس لیے نہیں فرض کی. اللہ رب العالمین دلوں کی نیتوں کو جانتا ہے. بس ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین کے لیے میں نے حج پہ آ گیا ہوں، اتنا پیسہ لگایا ہے، اتنا تھکا ہوں میں، تو یہ ضروری نہیں کہ میں مینا میں جاؤں، راتیں گزاروں اور باقی جگہ پر عرفات اور یہ وہ. تو وہ ایک ہی جگہ رکے رہے اپنے ہوٹل میں اور انہوں نے کہا جی میرا حج درست ہے. تو کیا دین اتنا آسان ہے کہ جس میں جیسے جس کا دل چاہے ویسے ہی کیا جائے؟ تو میرے بھائی، میرا ان بھائی کو یہ جواب ہے کہ دین واقعی آسان ہے. اللہ رب العالمین نے دین کو آسان قرار دیا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، سورۃ البقرہ آیت 185 میں، کہ اللہ رب العالمین تم پر آسانی ہی کرنا چاہتے ہیں، کبھی بھی تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتے. اللہ رب العالمین دوسری آیت میں یا دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، سورۃ الحج کی آیت نمبر 78 میں، کہ اللہ رب العالمین نے دین پر تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی. اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ ایک قاعدہ اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو دین اسلام آسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، صحیح بخاری میں 39 نمبر حدیث اور صحیح مسلم میں 2816 نمبر، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان الدین یسر، دین بالکل آسان ہے، وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، دین میں کوئی بھی شخص سختی کرتا ہے تو دین اس پر غالب آ جاتا ہے. فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، کشادگیاں پیدا کرو، لوگوں کے قریب ہو، لوگوں کو قریب کرو، وَأَبْشِرُوا، اور خوشخبریاں سناؤ. اور ایک واضح طور پر روایت موجود ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک دیہاتی آدمی تھے، دیہاتی صحابی تھے، مسجد میں آئے، مسجد نبوی میں آ کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں کی. باتیں کر کے طویل حدیث ہے، اس میں مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف کتابوں میں موجود ہے. تو وہ بات کرنے کے بعد مسجد کے، یعنی جب واپس جانے لگے تو مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر انہوں نے پیشاب کرنا شروع کر دیا. اب صحابہ کرام پریشان ہیں، دوڑے ہیں ان کی طرف کہ بھئی مسجد نبوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے اور اس میں بیٹھ کر یہ پیشاب کرنا شروع کر دیا، یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. صحابہ کرام دوڑے ہیں کہ ان کو روکیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، بھی رک جاؤ. جب انہوں نے پیشاب کر لیا، فارغ ہو گئے، مسجدیں کچی ہوا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک ڈول منگوایا، پانی کا ڈول منگوا کر ان کے پیشاب پر بہا دیا اور وہاں سے جگہ صاف ہو گئی، دھل گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے پہلے ان کو مخاطب کیا، سمجھایا کہ بھئی مسجدیں اس لیے نہیں ہوتی، مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے اور عبادت کے لیے، نماز کے لیے ہوتی ہیں. مختلف چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی. پھر اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ تم لوگوں پر آسانیاں کرو، تمہیں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ تم لوگوں پر تنگیاں کرو. تو دین اسلام آسان ہے، لیکن دین اسلام آسانی کس قدر کرتا ہے؟ آسانی کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام نے جو چیز ہم پر فرض کی ہے وہ بالکل آسان ہے، بالکل ہم کر سکتے ہیں. ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اسلام نے ہم پر فرض کی ہو، اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض کی ہو اور ہم کر نہ سکتے ہوں. ہر چیز جس کا اسلام نے ہمیں حکم دیا ہم کر سکتے ہیں. اگر نہیں کر سکتے اس کا متبادل شریعت نے ہمیں بتایا. مثال کے طور پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے، اسلام نے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. ایک شخص کہتا ہے بھئی میں کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، اسلام کیا کہتا ہے اس کو؟ کھڑے ہو کر پڑھنی. وہاں پر رخصت ہے، بھئی نہیں بیٹھ کر پڑھ لو. وہ کہتا ہے میں بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، اسلام کہتا ہے بھئی لیٹ کے پڑھ لو. کہتا ہے میں لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، اسلام کہتا ہے اشاروں سے پڑھ لو. وہ کہتا ہے بھئی میں پاگل ہوں، مجنون ہوں، میرا دماغ کام نہیں کر رہا، اسلام کہتا ہے جاؤ تجھ پر نماز ہی فرض نہیں.
ایک بچہ ہے 7 سال کا ہے، اس پر نماز پڑھنا فرض ہے؟ اسلام کہتا ہے چھوٹا بچہ ہے، چلو جاؤ، اس کے ہنسنے کھیلنے کے دن ہے، کھیلو، کوئی عبادت فرض ہی نہیں ہے، جو مرضی کرتا پھرے، نہ لکھا جانا ہے، نہ کوئی غلطی لکھی جانی ہے، نہ کوئی گناہ لکھا جانا ہے، جاؤ عیاشی کرو۔ لیکن جب یہ بچہ بڑا ہوتا ہے، کر سکتا ہے، تب اسلام کہتا ہے بھئی اب تم نے کرنا ہے۔ ایک شخص حج کر ہی نہیں سکتا، اسلام کیا کہتا ہے؟ حج کرنا ہے، ہر بندے نے کرنا ہے؟ نہیں، ہر بندے نے نہیں کرنا، جس کی استطاعت ہے، اتنا مال ہے، اتنی صحت ہے کہ جا کر واپس آ سکتے ہو اور تمہارے گھر کا خرچ صحیح چل سکتا ہے، تو تم پر حج فرض ہے۔ زکوٰۃ ہر بندے پر فرض ہے، اس کا ایک نصاب مقرر کیا، بھئی اتنا مال تمہارے پاس ہو، 7.5 تولے سونا یا اتنی چاندی، 52.5 تولے یا 52 تولے، جتنا اس کا ایک نصاب شریعت نے مقرر کیا ہے کہ اتنا نصاب تمہارے پاس، اتنا مال ہوگا تب تم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ ہر بندے پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ تو شریعت اسلامیہ نے ہر وقت آسانی کی ہے، بھئی جو کام تم کر سکتے ہو وہ کرو۔ ایک بندہ کہتا ہے میں مر رہا ہوں، سور کھانا حرام ہے، اسلام نے کہا سور نہیں کھانا۔ یہ کہتا ہے بھئی میں مر رہا ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جنگل میں ہوں، ایسی جگہ پر جہاں کسی سے مانگ بھی نہیں سکتا، اب سور سامنے ہے، کیا کروں؟ اسلام کہتا ہے کھا لو۔ حرام کیا تھا نا، پہلے حرام کیا ہے، ہر قاعدہ بیان کر دیا کہ بھئی یہ تمہارے لیے حرام ہے، لیکن تمہاری مجبوری کو دیکھتے ہوئے شریعت اسلامیہ نے تم پر آسانی کر دی کہ بھئی تم یہ کام نہیں کر سکتے، یہ کر لو۔ اب حجر اسود ہے، وہاں پر پتہ ہے کہ بھئی حجر اسود بیت اللہ میں بالکل قریب ہے، وہاں جانا مشکل ہوتا ہے، تو اسلام نے آسانی کر دی، بھئی اس کو بوسہ دے لو، بوسہ نہیں دے سکتے اس کو کسی چیز سے ٹچ کر کے اس کو چوم لو، نہیں کر سکتے دور سے اشارہ کر دو، تمہارا فرض ادا ہو جائے گا۔ ضروری نہیں کہ ہر بندہ بوسہ دے، لیکن ہم ان چیزوں میں کچھ لوگ غلو کرتے ہیں، یعنی اضافی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس میں شریعت نے آسانی رکھی ہے وہ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی شریعت نے کہا کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے، چاہے وہ گر رہا ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو رہا ہے، کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنی۔ بھائی اگر کر سکتے ہیں کریں، نہیں کر سکتے، اسلام نے سختی نہیں کی۔ یہ ہے آسانی کا مطلب کہ اسلام نے جو چیز فرض کی ہے وہ کام تو وقت پر کرنا ہے، وہ کام تو اسی طریقے سے کرنا ہے، اس کو چھوڑ کر یہ نہیں کہنا کہ شریعت اسلامیہ نے آسانی کر دی۔ اگر اسلام نے کہا ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ نے نماز پڑھنی ہے، نہیں پڑھنی تو اس کے اسباب بتائیں کیوں نہیں پڑھنی۔ جیسے مینسز والی عورت ہے، اس کو اسلام نے کہہ دیا کہ بھئی آپ نے نماز نہیں پڑھنی، اس حالت میں آپ پر نماز معاف ہے۔ اسی طریقے سے بچہ ہے، اس پر نماز معاف ہے۔ اسی طریقے سے مجنون ہے، اس پر نماز معاف ہے۔ حالتیں بتا دی بھئی تم پر اس حالت میں نماز معاف ہے۔ اس کے علاوہ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کر کسی بھی طریقے سے۔ آپ سفر میں ہیں، مشکل نہیں بھی ہے، شریعت نے پھر بھی آسانی کی ہے، آپ 4 رکعتوں کو 2 کر دیں، فرض نماز کو آدھا کر دیں۔ تو یہ ہے اسلام کی آسانی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم فرائض چھوڑتے رہیں، اسلام نے بڑی آسانی کی ہے، ٹھیک ہے بھائی یہ کام کرنا ہے کرو، نہیں کرنا نہ کرو۔ اور بھائی ایسے نہیں ہوتا، اسلام نے جس کام کا حکم دیا ہے وہ کرنا ہی آسانی ہے۔ اگر ادھر ادھر کی راہیں لیں گے یا تو مشکلوں میں پھنسیں گے، جیسا کہ کئی لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے آپ پر ایسی عبادات فرض کیے جاتے ہیں۔ ایک سوال میرے پاس آیا، کہنے لگے جی میں نے نظر مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں سورہ مزمل 8 بار روزانہ پڑھا کروں گی۔ کسی خاتون کا سوال تھا، کہنے لگی اگر میرا فلاں کام ہو گیا میں سورہ مزمل 8 بار روزانہ پڑھا کروں گی۔ 2-4 دن پڑھی، پھر کہنے لگی وہ بڑی سختی سے میں نے اپنے اوپر یہ جو چیز فرض کر لی، میں اب نہیں پڑھ سکتی، مصروفیت بہت زیادہ ہے اور تھک جاتی ہوں، اس کا کوئی حل بتا دیں۔ بھائی پہلے ہی آپ سوچیں کہ شریعت اسلامیہ نے ایک چیز آپ پر فرض ہی نہیں کیا، آپ اس کو خود ہی اپنے اوپر فرض کیے جا رہے ہیں۔ تو نظر مانے، ایسی نظر مانے جو آسانی سے پوری کر سکتے ہیں۔ تو یہ اسلام کا جو قاعدہ ہے، اصول ہے، دین آسان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلام نے حکم دیا ہے وہ سراسر آسانی ہی آسانی ہے۔ اگر اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے تب بھی مشکل ہوگی، اگر کم کرنے کی کوشش کریں گے تب بھی مشکل ہوگی۔ تو ان بھائی کو میری گزارش ہے کہ بھائی مینا میں جانا فرض ہے، حج کا جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ کرنا اس طریقے سے فرض ہے۔ ہاں جو نہیں کر سکتے اس کے متبادل حل موجود ہیں، اسلام نے حل بتائے ہیں، تو وہ حل تلاش کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے طریقے سے ہی آپ عبادات کرتے رہیں، دین آسان ہے، ایک قاعدہ سیکھ لیا، تو یہ غلط بات ہے، بالکل اسلام کے متصادم ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ آپ اپنے اگر سیکھنا چاہتے ہیں دین کو تو پھر میرے بھائی صحیح بخاری، صحیح مسلم، قرآن کا ترجمہ علماء سے پوچھیں اور پھر عمل کریں۔ ہر بندہ اپنا دین بنا کر بیٹھ جائے، ہر بندہ اپنی دکان، ایک بندہ میڈیکل سٹور کھول کر بیٹھ جائے اور 60 ڈاکٹر کی جگہ پر بھی بیٹھ جائے اور دوائیاں دینے لگ جائے تو وہ 2-4 کو تو ایک دن میں مارے گا، کیونکہ اس کو پتہ نہیں کس چیز کی کون سی دوائی دینی ہے، کتنا ڈوز دینا ہے۔ تو میرے بھائی اسلام کو سمجھنے کے لیے علماء کرام سے رابطہ رکھیں۔ اللہ رب العالمین آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء